كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحبة المؤمن الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے. جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے. ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ اڑ گیا. انسانی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے. چنانچہ بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی بھی چراغ شام ہے. نہیں پتہ چلتا کہ موت جوان کو آئے گی یا بوڑھے کو آئے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت متعین ہے، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر بندے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کسی شاعر نے کہا: زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سبیا، زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سبیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سرے مجداں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. جیسے غمزدہ انسان کی پلکوں پہ آنسو ہوتے ہیں نا، وہ پلک چھپکنے کا موقع ہے. پلک چھپکی اور آنسو کی زمین پہ گر گیا. انسان کی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک لمحے میں انسان اس جہان سے اگلے جہان کی طرف چلے جاتے ہیں. ہماری زندگی کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت تھوڑی ہے، مختصر ہے. دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے. اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بچے تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب تیری نماز جنازہ کھڑے ہونے والی ہے. یہ تھوڑی سی دیر تو نے دنیا میں گزارنی ہے. جیسے ہی تو دنیا سے جائے گا نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس کو کسی شاعر نے کہا: آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے. کسی اور شاعر نے کہا کہ جس طرح ایک پرندہ کسی درخت کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے اور تھوڑی دیر کے چہا کے اڑ جاتا ہے، ایسے انسان کی زندگی کی مثال ہے. زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا. تو ہماری زندگی بھی بہت مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ چلتا رہتا ہے. کسی شاعر نے کہا: کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. ساقی کی نوازش جاری
مہمان ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے، ہماری اولادیں ہوگی، پھر وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد اگلی جنریشن اسی طرح چلتا ہی رہے گا۔ چند نوجوان صحابہ انصار نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بہت خوبصورت سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس واحذر الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار انسان کون ہے؟ تو نبی کے سامنے جواب میں فرمایا، اکثر ذکر للموت، وہ جو ان میں سے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہوں، اکثر استعداد للموت، اور وہ جو موت کی زیادہ تیاری کرتے ہوں، اولئک الانبیاء، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ۔ تو نبی اسلام کے تعلیمات کے مطابق عقل مند بندہ وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کی تیاری کرتا رہے۔ اور آج ہمارے دلوں میں اتنی غفلت آ گئی، ہمیں موت کا تصور اچھا نہیں لگتا، موت کے عنوان پہ بات کرنے لگے تو طبیعتیں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ کیا ٹاپک چھیڑ بیٹھے۔ بھئی اگر بلی کو آتا دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی سے بچتا تو نہیں ہے نا۔ ہم بھی اگر موت کو یاد نہیں کریں گے تو موت ٹل نہیں جائے گی، موت اپنے وقت پہ آ کر رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ اچھا، موت کی تیاری کوئی ایکسرسائز کرنے کا نام نہیں ہے۔ موت کی تیاری کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی نیکی والی اختیار کرنا شروع کر دے۔ اب رہ گئی جی کہ مجبوریاں ہیں، مصروفیتیں ہیں، تو یہ بہانے ہیں خواہ بخواہ کے۔ جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ کتابوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، بزرگ گزرے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مغل بادشاہوں کے پیر تھے۔ ان کے نام کا ایک قطب مینار دہلی میں بنا ہوا ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے جنازہ کے لیے ایک بڑے گراؤنڈ میں انتظام کیے گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وقت کے بادشاہ اور کے مرید ہوں گے تو پھر عوام الناس کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس گراؤنڈ میں شریک ہو گئے۔ جہاں تک نظر جاتی تھی انسانوں کے سر نظر آتے تھے۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ میں حضرت کی نماز جنازہ پڑھوں، مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ کچھ ایسے میت ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اگر کسی بندے کی نماز جنازہ 40 ایمان والے پڑھ لیں، اللہ ان کی گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ پڑھنے سے پڑھنے والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت تو ان ہستیوں میں سے تھے، اس لیے لوگ چاہتے تھے کہ ہم جنازے میں شریک ہوں۔ جب نمازیں کے لیے صفیں بن گئی، تیار ہو گئی، تو ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ حضرت نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 4 خوبیاں ہوں، اور میں وصیت سنانے کا اب ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ اس نے وصیت سنائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تہجد کی نماز پوری زندگی قضا نہ ہوئی ہو۔ ہم پہلی شرط نہیں تھے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی زندگی میں تہجد کبھی قضا ہی نہ ہوئی ہو۔ سفر، حضر، خوشی، غمی، صحت، بیماری، 100 ہوارے ہوتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا ہی نہ ہوئی ہو۔ اور پھر دوسری شرط کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی غیر محرم پر اس کی نظر کبھی ڈالی نہ ہو، نظر ہی نہ پڑی ہو اس کی۔ اب آپ بتائیں یہ کتنی سخت شرط ہے۔ ہم دوسری مرتبہ پھر تھے۔ اور تیسری شرط
وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ قضا کی، حالانکہ عصر کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، انسان چاہے تو پڑھے اور چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ اتنا عبادت گزار کہ اس نے کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی ہو۔ ہم تیسری مرتبہ پھر تھے، اور چوتھی شرط کہ جس کی تکبیر اولیٰ پوری زندگی میں کبھی قضا ہی نہ ہوئی۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ کہ انسان جب امام کہتے ہیں نا شروع میں اللہ اکبر، اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، ایک رکعت بھی قضا نہ ہو۔ اب ہم چوتھی مرتبہ پھر تھے، چاروں شرطیں ایسی ہیں کہ ہم چاروں مرتبہ تھے، تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، غیر محرم پر کبھی غلط نظر نہ پڑی ہو، عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اب جب یہ چار شرطیں بیان کی گئیں تو کون تھا بچے میں جو آگے بڑھتا اور کہتا کہ میرے اندر چاروں صفتیں موجود ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے پورے مجلے کو سانپ سن گیا، پن ڈراپ سائلنس۔ لوگ حیران تھے کہ اب حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ رو رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور حضرت کے چہرے کے سامنے آ کے اس نے کہا کہ حضرت آپ تو فوت ہو گئے، مجھے آپ نے رسوا کر دیا۔ پھر اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ یہ چاروں خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا وہ وقت کا بادشاہ التمش تھا، اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھی۔ اگر وقت کا بادشاہ بھی ایسی زندگی گزار سکتا ہے تو ہم کیا بہانے بناتے پھرتے ہیں؟ اگر موت کی تیاری کرنی ہے تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن رکھیے کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر موت کو حکمت اور دواؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالینوس کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت بازو کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم اور سہراب کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حسن و جمال کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو یوسف علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو کوئی بیوی اپنے جوان خامن کو آنکھوں کے سامنے نہ مرنے دیتی۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا کوئی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو نہ مرنے دیتی۔ مگر جب موت آتی ہے تو انسان بے بس ہوتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا جوان بیٹا چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، بیٹی آتی ہے، ابو آپ مجھ سے بات تو کریں، ابو آپ بولتے کیوں نہیں، اور باپ خاموش ہوتا ہے۔ بیٹی رو رہی ہوتی ہے، ابو آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ابو میرا کیا بنے گا، مگر باپ کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی آتی ہے، میرے سرتاج آپ کو کیا ہوا، آج آپ چپ کیوں ہیں، آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ پھر بوڑھی ماں آ جاتی ہے، میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لختر جگر، تو میری تھوڑی سی آواز پہ لبیک کہتا تھا، فوراً جواب دیتا تھا، آج کیا ہوا تو بول ہی نہیں رہا، بات ہی نہیں کر رہا۔ بیٹے میں سب کچھ خرچ کر دوں گی، تیرا علاج کرواؤں گی، بتا تجھے کیا ہوا۔ مگر اسی وقت بیٹے کی روح قبض ہوتی ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ ماں اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جوان بیٹے کی آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ اس ماں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بڑھاپے میں اپنے جوان بچے کی موت کو آنکھوں کے ساتھ دیکھے گی، مگر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا کہ اے دوست تجھے کیا معلوم، بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا
چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ انسان اپنے شادی بیاہ میں مشغول ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں، موت ہمیں نہیں بھولتی، وہ اپنے وقت پہ آتی ہے۔ اس لیے لمبی لمبی پلاننگ کر کے ایسی زندگی گزارنا جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور کوئی پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے اور اس کو دنیا سے جانا پڑے۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ کس حال میں موت آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ سرگودا کے علاقے کا ایک بڑا ذمہ دار تھا، علاقے کا نمبردار تھا، امید آدمی۔ اس کو دشمن نے قتل کر کے نہر کے اندر ڈال دیا۔ اب اس کی لاش کئی دن نہر کے پانی کے اندر رہی، پھول گئی۔ جب پولیس نے اس کو نکالا تو اتنا چہرہ سوجا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون ہے کون نہیں ہے۔ پولیس والوں نے ادھر ادھر پتہ کیا، لوگوں نے کہا جی کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون ہے۔ ان کا اچھا پھر لاوارث لاش ہے، اس کو نہلاؤ، کفناؤ اور دفن کر دو۔ چنانچہ بستی کے جو مولوی صاحب تھے ان کو کہا گیا کہ جی آپ اس کو نہلائیں، کفنائیں اور دفنا دیں۔ اس نے کہا بھائی میں نہلا تو دوں گا، کفن کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ اب دیہات میں کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تو ایک بندے نے مشورہ دیا مولانا مسجد میں اعلان کرو لاوارث لاش ہے، اس کا کفن خریدنا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد کے اندر اعلان ہوتا رہا، لوگوں ایک لاوارث لاش ہے، اس کا کفن خریدنا ہے، چندہ لاؤ۔ کوئی 5 روپے لایا، کوئی 2 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا۔ 2 گھنٹے کے بعد اتنے پیسے جمع ہوئے کہ کفن خرید سکتے تھے۔ کفن خرید کر اس کو بندے کو پہنا دیا گیا اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اب نماز جنازہ میں چونکہ کوئی رشتے دار نہیں تھا تو کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں تھے، کوئی غم نہیں منا رہا، سب نے جنازہ پڑھ لیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ 2 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک علاقے کا نمبردار تھا، 4 اس کے جوان بیٹے تھے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں 12 کروڑ روپے نقد موجود تھے۔ وہ کروڑوں پتی بندہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو چندے کی کفن سے دنیا میں جاؤں گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ عقل مند بندہ وہی ہے جو موت کی تیاری کر لے۔ چنانچہ حضرت مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ اس جامعہ کے بانی اور سرپرست تھے اور اس عاجز کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے۔ ہر مرتبہ جب کراچی آنا ہوتا تو ان کا تقاضا ہوتا تھا کہ میرے ادارے میں آپ کے وقت دینا ہے، اور اس ادارے کی عجیب خصوصیات ہیں۔ اس وقت بھی تقریباً کوئی 500 کے قریب بیرون ملک کے طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ملک کے باقی مدارس میں 5 طلباء بھی نہیں ہوگی، اجازت ہی نہیں ہے۔ مگر حضرت مفتی نعیم صاحب نے وہ کام کیے جو ہر بندہ نہیں کرتا۔ ان کو ملکوں کے ایمبیسڈر ویزا بھی دے دیتے تھے طلباء کو، اور 8-8 سال بچے یہاں رہ کے پڑھتے بھی تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ 700-800 طلباء ہوتے تھے، اب حالات کی تنگی کی وجہ سے 500 طلباء ہیں۔ اوورآل دیکھیں تو ہزاروں طلباء یہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر حضرت مفتی صاحب کی خاص عادت یہ تھی
کہ جو بچیاں مسلمان ہو جاتی ہیں، بچے مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے خاندان والوں سے کٹ جاتے تھے، خاندان والے الٹا ان کے دشمن بن جاتے تھے۔ وہ ان لوگوں کو سہارا دیتے تھے یا رکھتے تھے اور پھر ان کی شادیاں کروا دیتے تھے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ان نئے مسلمان لوگوں کے لیے یہ پناہ گاہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو سہارا دیا جن کا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ پھر جب انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندہ مشکل میں ہے تو اس کی ضرور مدد کرتے تھے۔ ہمارے قریبی ساتھی ہیں مولانا خلیل صاحب، ان کو بھی کسی نے مہمان بنا لیا کچھ وقت کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی اور بالآخر وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ تو اس قسم کے خیر کے کاموں میں حضرت مفتی صاحب بہت آگے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کرو۔ اب ان کی خوبیاں تو ان کا بیٹا ہی بیان کر سکتا ہے یا حضرت شیخ الحدیث صاحب بیان کر سکتے ہیں جو ساتھ وقت گزار چکے ہیں۔ ہم لوگ تو دور سے آئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے، ہم کیا بیان کریں گے؟ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب ہم نے سنا ان کے وفات کے بارے میں تو دل بہت موسودہ ہوا اور پھر ہم نے ان کے لیے خوب اشارے ثواب کیا۔ مدرسے کے بچوں کو بچیوں کو کہا کہ مولانا جو قرآن پاک کی تلاوت ہو حضرت مفتی صاحب کو ہدیہ کر دیا ہے، اور ہمارے نزدیک یہ اشارے ثواب پہنچتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہم نے اپنی محبت چھوڑی اور اس محبت کی وجہ سے اب تک ہم یہ عمل کرتے ہیں اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی میں ترقی نصیب فرمائے۔ جو ادارے کے اساتذہ ہیں اللہ ان کو مزید خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس ادارے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب ماشاءاللہ ایسے مستند عالم ہیں، بخاری شریف کے استاد ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ادارہ ایک ترقی کرنے والا ادارہ بنا رہے گا۔ ایک مسیحا ہونا ضروری ہے ادارے کے اندر۔ حضرت بیوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، جن سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، کسر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدل۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جو اس ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے تاکہ یہ گلشن جو ہے سدا بہار رہے اور اس کا خیر رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی حضرت فرما رہے ہیں کہ مشکات شریف اور غیر حدیث کے طلباء اجازت حدیث چاہتے ہیں۔ اس عاجز کی عادت تو رہی ہے کہ ایسے موقع پہ اپنے اساتذہ کا تفصیلی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ میں نے صرف کن سے پڑھی، نحو کن سے پڑھی، فلاں کتاب کن سے پڑھی، فلاں کن سے پڑھی، بخاری شریف کن سے پڑھی۔ مگر آج طبیعت میں تھکاوٹ ہے تو میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ چار بڑے بڑے حضرات سے اس عاجز کو سند حدیث کی اجازت
ان میں ایک ہستی دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور یہ دارالعلوم دیوبند کے بہت دن محتمل بھی رہے۔ پھر بعد میں انہوں نے اپنا الگ دارالعلوم بنا لیا، دارالعلوم وقف کے نام سے۔ تو مجھے یاد ہے کہ مطلب دیوبند حاضری ہوئی تو حضرت نے اپنے گھر کھانے کے لیے دعوت دی، ہم حاضر ہو گئے۔ جب کھانا کھا چکے تو مجھے فرمان لگے پیر صاحب، دیوبند کے حضرات عجیب بات ہے اس حاجت کو پیر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہنے لگے پیر صاحب میرے ساتھ آئیں۔ میں اٹھا اور گیا، ایک کمرے میں لے گئے، کہنے لگے اس چارپائی پہ بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گیا، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اس چارپائی پہ کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے مذاق میں کہا کہ حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، مجھے کیا پتا آپ نے کیوں بٹھایا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا کمرہ اور ان کی چارپائی ہے، میں آپ کو حدیث کی اجازت دینا چاہتا تھا تو میں نے چاہا کہ آپ یہاں بیٹھیں، یہاں میں آپ کو بٹھا کے حدیث کی اجازت۔ پھر انہوں نے باقاعدہ لکھی سند بھی دی، آج بھی میرے بکسے میں وہ سند موجود تھی۔ تو یہ بچہ ماشاءاللہ معاویہ خالد جو ہے یہ اس سند کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی چونکہ سند کافی عالی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ مجھے اس سے بھی سند حدیث کی اجازت نصیب ہو گئی۔ پھر دوسرا واقعہ اور عجیب ہے۔ ایک دفعہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا پتلے دبلے سے بزرگ ہیں اور سرخ رومال والے لڑکے آ کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گھیرا بنا کے بیٹھ گئے۔ اچھا یہ جو دینی کتابیں ہیں نا، ان پہ ایک نظر آپ ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کی کتابیں ہیں اور یہ مدرسے کی کتابیں ہیں، ان کے سائز سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مدرسے کے طلباء ہیں۔ اب ان میں سے ایک طالب علم نے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پڑھنی شروع کی، میں بھی سنتا رہا۔ پھر حضرت نے حرم میں بیٹھ کے اجازت حدیث دی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جو بزرگ حرم شریف میں بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں تو ان کی سند عالی ہوگی۔ تو میں نے ان کے خادم سے پوچھا کہ حضرت کا تعارف کیا ہے؟ ان کا ان کا نام ہے مولانا احمد علی، یہ انڈیا کے بزرگ ہیں مگر ان کی پوری زندگی یو کے میں گزری ہے، وہیں سے آئے ہیں حج کے لیے۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر وہاں سے آئے ہیں تو کیا مجھے حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد مشہدی۔ وہ نوجوان تو جیسے یعنی فوراً متوجہ ہو گیا، آپ کا نام ہے؟ کہ جی میرا نام ہے۔ اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے حضرت حضرت، اب حرم میں اونچی آواز سے کسی کو پکارنا مایوب لگتا ہے، سب عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، مجھے بھی برا لگا مگر حضرت نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ حضرت آپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر کہیں موقع ملے تو میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، وہ یہ ہے ذوالفقار احمد مشہدی۔ اب حضرت کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، معانقہ کیا۔ میں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے حدیث کی اجازت چاہیے۔ کہنے لگے کہ جب میں حج کی نیت سے چلا تھا تو میں گھر سے نیت کر کے چلا تھا، اس سفر میں اگر میری آپ سے ملاقات ہوئی تو پہلے میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کی کلمات پڑھوں گا، پھر اس کے بعد کوئی وقت۔ کیونکہ میں نے نیت پہلے کی ہوئی تھی، پہلے مجھے آپ کلمات پڑھائیں، بعد میں آپ کو اجازت دوں گا۔ اب الامر فوق الادب، میں نے پھر ان کے حکم کو دیکھتے ہوئے وہیں بیٹھ کے ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے حدیث کی اجازت دی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی سند کیسے اوپر تک جاتی ہے؟ تو انہوں نے اپنی سند بیان کی۔ وہ سند واقعی بہت ہی عالی تھی۔
وہ کہنے لگے میرے پاس پاکستان کے سب بڑے بڑے علماء آتے ہیں سند حدیث کی اجازت کے. میں نے پوچھا کون سے؟ کہنے لگے جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی. تو میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ جب ہمارے حضرت شیخ الاسلام بھی ان کے لیے حدیث کی اجازت کے لیے تشریف لے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پکی بات ہے ان کی سند بہت عالی ہوگی. پھر ایک تیسری طرف سے سند کی جو ہے نا مجھے اجازت اللہ نے عطا فرمائی. یہ بزرگ جو ہے ترکی میں ہیں، استنبول میں، تو ان کی حدیث کی سند بھی بہت عالی ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ زاہد القوسری، وہ وکیل احناف کہلاتے تھے. انہوں نے بہت مضبوط کتابیں لکھی، عرب علماء بھی ان کے علم کا سکہ مانتے ہیں. تو علامہ زاہد القوسری کے بڑے بڑے شاگرد گزرے ہیں. ان میں سے ایک شاگرد تھے شیخ محمد امین، وہ ابھی زندہ ہیں. گزشتہ کل وفات ہو گئی. ابھی میرا بیٹا بتا رہا ہے کہ گزشتہ کل ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم ایک مرتبہ استنبول میں تھے، کسی نے ہمیں بتایا کہ علامہ زاہد القوسری کے آخری شاگرد اس وقت حیات ہیں، ان سے ملاقات کرنی چاہیے. تو ان کی تو حدیث کی نسبت بہت عالی تھی. تو ہم گئے جمعہ کے دن، پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ملاقات پہ پابندی ہے. حکومت نے ان کو اپنی تاریخی شخصیات میں شامل کیا ہوا تھا. چنانچہ 4-5 ان کے ساتھ ڈاکٹر تھے اور وہ ان کی ہر وقت نگہداشت کرتے تھے. حکومت نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ایک شیشہ نما کمرہ بنایا ہوا تھا. وہ آتے اپنی نماز پڑھتے چلے جاتے. لوگ صرف زیارت کرتے تھے، مسافہ نہیں کر سکتے تھے. اب ہم نے زیارت تو کری، پھر میرا دل سے آ کے میں مسافہ بھی کروں. تو میں اس شیشے والے کمرے کے دروازے کے قریب گیا تو ڈاکٹر آگے آ گیا. اب کون ہے؟ تو بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، ایک طالب علم ہوں اور میں حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حدیث کی کرنی ملاقات نہیں ہو سکتی، ہمیں منع کیا گیا ہے. تو اتنے میں وہ جو شیخ امین تھے انہوں نے آواز سنی تو وہ دور سے مجھے دیکھنے لگے. تو پوچھتے ہیں کہ آپ، میں نہیں جانتا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان. کہنے لگے لما جی تھا، آپ کیوں یہاں ہیں؟ کہ میں آپ سے حدیث کی اجازت لینے کے لیے آیا. کہنے لگے بس مکل کریم، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ذوالفقار احمد نشوندی. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے نام پہلے ہی نہیں سنا ہوا تھا. بدنام زمانہ شخص ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر بندے نے نام سنا ہوتا ہے. تو جیسے انہوں نے نام سنا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ آ جائیں. اب درمیان میں ڈاکٹر آ گئے، ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف میں ہوں. ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے، جس ملک سے آئے ہیں وہاں پر ہائیجینک کنڈیشن بہت بری ہے، پتہ نہیں کیا وائرس اور کیا بیماریاں لے کے یہ بندہ آیا ہوگا، یہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو شیخ امین نے ان کو جواب دیا کہ اگر اس سے ملاقات کرنے سے مجھے معطل کی جگہ آ جاتی ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے بالآخر راستہ دے دیا. حضرت نے وہیں کھڑے کھڑے حدیث کی اجازت دی اور بعد میں ہم نے ان کی حدیث کی جو کتاب تھی پڑھی، سند کی. واقعی ان کی سند بہت عالی تھی. تو 3 طرف سے یہ اجازت تھی. ایک آخری اجازت 2-3 سال پہلے بخارا میں ایک مشائخ کا اجتماع ہوا. ہمیں بھی دعوت ملی کہ میں بھی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ گیا کہ ہم بھی مشائخ کی زیارت کریں گے اور ان سے دعائیں کروائیں گے. اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو مقامی کچھ علماء ملنے کے لیے بخارا کے. مجھے کہتے ہیں حضرت ہوٹل کا جو فلاں کمرہ ہے نا
ان پہ بڑا رش لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہاں ایک شام کے عالم ہیں جن کی حدیث کی نظر بہت عالی ہے، اور ان سے ملاقات کے لیے بخارا کے علماء رش لگا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی اگر حدیث کی نظر کی عالی ہے تو ہم بھی چلتے ہیں، وہاں جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، مجھے کہنے لگے حضرت وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جانے کی ضرورت نہیں؟ کہنے لگا کہ عصر کی نماز کے ہم نے اکٹھے پڑھی ایک جگہ پر، انہوں نے میرا حلیہ دیکھا تو میرا تعارف کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کن سے ہے، تو میں نے آپ کا نام لیا۔ تو کہنے لگے اچھا اگر وہ کسی وقت فارغ ہوں تو مجھے فون کر دینا، میں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو حضرت میں ان کو فون کر دے تو وہ 10 منٹ میں یہیں آ جائیں گے۔ میں نے کہا یار ادب کے تو خلاف ہے، ہمیں چل کے جانا چاہیے تھا، ہم ان کو کیوں بلائیں؟ ان کا نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فون کرنا، میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، انہوں نے فون کیا اور باقی 5 منٹ میں وہ بزرگ تشریف لے آئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی حدیث کی سند عالی کیسے ہے؟ ان کی حدیث کی سند جو تھی وہ ماشاءاللہ شامی علماء کی طرف سے بہت عالی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں ان سے میری نسبت جو ہے وہ 2 درجے کم ہے، تو زیادہ عالی ہے میری نسبت۔ تو انہوں نے بھی پھر حدیث کی اجازت دی۔ تو الحمدللہ کہ 4 مختلف طریقوں سے اس حدیث کو حدیث کی سند عالی کرنے کی اجازت کی نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بزرگوں سے مجھے اجازت ہے، مگر اس وقت سب کا تذکرہ سوالات کا باعث ہے، اس لیے میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ میں اس اہل تو نہیں ہوں کہ میں حدیث کی اجازت لوں، لیکن چونکہ حضرت نے مجھے حکم دیا ہے الامر فوق الادب، تو میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنے مشکات شریف کے طلباء ہیں یا بخاری شریف کے طلباء ہیں یا طالبات ہیں یا مجمع میں جتنے علماء موجود ہیں، ان تمام حضرات کو اس عاجز کی طرف سے تقوی و طہارت کے ساتھ حدیث کی خدمت کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں اپنی حفاظت عطا فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عزو شناس کے در خدمت گزار۔ اے دوست تو بادشاہ پہ احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ تو حدیث کا سبق پڑھانے کے لیے تو ہزاروں علماء موجود ہیں، ہمیں اللہ اگر قبول فرما لے تو ہمارا احسان نہیں ہے، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو ہم اللہ کا احسان مانتے ہوئے پوری زندگی اس خدمت کو کرتے رہیں اور اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی وحب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے موقع پر پوشی فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو ادارے کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ پروردگار عالم، ایک دوست نے فرضی کی ہے، ان کے والد شدید بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ مستمرہ نصیب فرما۔ ایک بچی سخت بیمار ہے، اس کے لیے بھی شفا کی دعا کیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرے بھائی عبد الرحمن بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور اے میرے دوستو، ہم سب کے سب روحانی بیمار ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ ہماری روحانی بیماریوں کو بھی دور فرمائے۔ پروردگار عالم، حضرت مفتی نعیم صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ اس کو اپنے نور سے منور فرما، اللہ ان کے عذروں کو قبول فرما، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ
باغات لگائے ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے قبولیت عطا فرما اور ان کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری ساری فرما۔ اے اللہ جو اپنے پیچھے انہوں نے نیک اولاد چھوڑی ہے، ان بچوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما اور دین کی خدمت کرنے پر ان کو جمع فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو برکتیں ہم کی زندگی میں تھیں اپنی رحمت کے ساتھ ان برکتوں کو جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم ہم مسکینوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس فقیر کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اے اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجیے اور ہم سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ میرے مولا ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں؟ ہمارا آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی آپ کے سوا ہمارا مشکل کشا نہیں۔ اے اللہ ہم آپ ہی کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہم پہ ترس کھا لیجیے، ہم پہ رحم فرما دیجیے۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے۔ اور اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اے اللہ ان کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک۔ اے اللہ حضرت مسلم صاحب کے جو صاحبزادے اب ان کے جانشین ہیں، اللہ ان کو دین میں قبولیت عطا فرما اور اپنی مدد اور نصرت ان کے شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب حضرات کو ساجد کی طرف سے السلام علیکم۔ آگے نہ اس کو پکڑ بھائی ساتھی جتنے بھی ہیں حضرت کو ہاتھ بنانے